بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور کتاب کی کہانی ایک مزیدار ویڈیو ہے، اس کو سنیے اور اشعار سے فیض یاب ہوں۔ یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں۔ یہ جان نثار اختر کا شعر ہے۔ جون ایلیا نے پیغام دیتے ہوئے شعر لکھا: میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تھے جون ایلیا۔ احمد فراز بھی خواب دیکھنے والے شاعر تھے، منفرد شعر لکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے، ان سے مت مل کے انہیں روگ ہیں خوابوں والے۔ شاعر خواب دکھاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، تعبیر قسمت والوں کو ملتی ہے۔ بشیر بدر میدان میں آتے ہیں، شعر سناتے ہیں: وہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، وہی لکھنے پڑھنے کا شوق ہے۔ تیرا نام لکھا کتابوں پر، تیرا نام پڑھا کتاب میں۔ اسی طرح پروین شاکر نے منفرد شعر لکھا، ان کا مشاہدہ بڑا تیز تھا۔ گھر کی عورت تھی، گھر سنبھالنے والی عورت تھی، کتنی خوبصورت تشبیہات اور استعاروں کا استعمال کیا۔ کہتی ہیں، یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی، لیکن سیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح۔ بہت بڑا نبھا کہہ گئی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، حسن رضوی، ان کا شعر نوجوانوں کو آج تک یاد ہے: کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ وسیع شاہ کب چپ ہو سکتے تھے، اس نے بھی اپنے دل کا درد نکالا، کتاب کو عمر سے تشبیہ دی۔ کہنے لگے، میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا، تمام عمر اس کی کتاب میں گزری۔ شعراء کے یہ ادبی نوحے، یہ کتابوں سے منسلک نوحے ان کی زندگی کا عکس بتاتے ہیں۔ وہ صاحب کتاب تو تھے، لیکن زندگی حسرتوں کا مرکز تھی۔ محسن نقوی ڈیرہ غازی خان کا ایک اہم اور ادبی سپوت ہے، عالمی شہرت یافتہ اردو کا شاعر ہے۔ اس نے بھی بہت خوب لکھا: یادوں کے حاشیے بھی بہت اہم ہیں محسن، دیمک لگی کتاب کو آہستہ کھولیے۔ ہائے ہائے! یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ ادبی دکھ، یہ کتاب، یہ زندگی کے معاملات، ہر شاعر کو اپنے اپنے انداز سے بے قلر کیے ہوئے تھے۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں، مگر ان کی یادیں، ان کی کتابیں، ان کی باتیں ہیں۔ اسی لیے تو اجاز توکل نے کہا تھا، ہم کو قبر میں، ہمارے وجودوں کو گڑھے میں مت ڈالیے، ہم کتاب کے لوگ ہیں، ہمیں کتابوں میں دفن کیجیے۔ قصے لکھیے، کہانیاں لکھیے، نئے کردار ہمارے ناموں سے تراشیے۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو۔ اجاز توکل بہت خوب کہہ رہے ہیں، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی ہیں، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اسی طرح سعد اللہ شاہ صاحب نے بھی کہا، وہ کہا کہ ہم چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، ہمارے بڑا ہونے میں صدیوں پرانی کتابوں کا ایک اثر ہے، جو نسل در نسل علم کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے۔ بہت دور رس نتائج دینے والا انہوں نے ایک شعر لکھا ہے: بڑھا دیتی ہیں عمروں کو نہ جانے یہ کتابیں کیوں،
بڑھا دیتی ہیں عمروں کو نہ جانے یہ کتابیں کیوں۔ میں چھوٹا تھا مگر سر پر کئی صدیوں کا سایہ تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، آڈیو کا زمانہ ہے، ویڈیو کا زمانہ ہے۔ لوگ کتاب چھوڑ رہے ہیں۔ شیشے کی سیلفیں، شیشے کی الماریوں میں رنگ برنگے جوتے جگا لے رہے ہیں۔ کتابیں فٹ پاتھ پہ آ گئی ہیں۔ جس کتاب پہ 1000 روپیہ لکھا ہے وہ 2 روپے میں مل جاتی ہے، وہ 200 روپے میں مل جاتی ہے۔ کتاب کی بے قدری سامنے ہے۔ کسی نے زمانہ تھا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، کتاب نے ہمیشہ حکومت کی ہے، کتاب ہی حکومت کرے گی سوائے وحشی نسلوں کے۔ اور ایک اور مفکر نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کہا تھا، جس گھر میں کتاب نہیں وہ گھر ویران ہے۔ لہذا شعراء نے بھی کتاب مخالف طبقے کی تنزیہ نمائندگی کی ہے۔ کہتے ہیں افسانوں کی دنیا میں سب جھوٹ نہیں ہوتا، دل اور بھی الجھے گا پڑھیے نہ کتابوں کو۔ الجھن زدہ لوگ، الجھن زدہ معاشرہ، علم مخالف طبقہ ہمیشہ حاکم رہا ہے۔ وزیر تعلیم بھی رہے ہیں انگوٹھا چھاپ، وہ زمانہ وہ جہالت کا دور بھی گزرا ہے۔ ہمارے علاقے کے نوتمندار، ان میں سے کچھ تو خواندہ تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن انہوں نے جہالت کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ سکول نہ کھولے، علم نہ بانٹا، جہالت تقسیم کی، بدمعاش بنائے، ظلم کا بازار گرم کیا، لیکن آخر وہ بھی قبروں میں جا سوئے۔ دنیا چل رہی ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، اس کی روشنی، اس کا نور سب کو منور کرے گا۔ فوٹو سینتھیسس کی شکل میں یا ضیاء تالیف کے روپ میں تمہارے درختوں کو، تمہارے پودوں کو جب ضیاء ملے گی تو سرسبز بھی ہوں گے، پھل پھول بھی دیں گے۔ یہ نور آ رہا ہے۔ اب ہمارا نوجوان چین، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، لندن، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، عراق، شام، سعودی عرب میں پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہے، علم کے حصول کے لیے بھی جا رہا ہے۔ ان کا سفر روزی کا سفر بھی ہے۔ یہ منفرد ہجرت ہے جو قلم اور پیٹ کے سہارے ہو رہی ہے۔ پہلے ہجرت نظریات، مذہب اور فکر کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ دور حاضر کی جو ہجرت ہے وہ علم اور بھوک کے حوالے سے ہے۔ علم کا زمانہ ہے، ادب کا زمانہ ہے، کتاب کا زمانہ ہے۔ اے نوجوانو اٹھو، دریاؤں میں مارکیٹیں بناؤ، اٹھو ویران زمینوں کو آباد کرو۔ یہ 7 آسمان جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، ان 7 آسمانوں کو تسخیر کیجیے۔ ریگستانوں کو زراعت میں بدل دیا جائے، زراعت میں جدت لائی جائے، پہاڑوں کو کھودا جائے، نئی نئی معدنیات جو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے ہمارے لیے چھپائے ہوئے ہیں ان کو ایجاد کیا جائے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا ہم سسی کے قصے بیان کرتے رہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا ہم لیلیٰ کی زلفوں کے اسیر رہیں۔ جب علم آ گیا، عہدہ آ گیا، دولت آ گئی تو کئی سسیاں، کئی موملیں،
कई हीरोइन लड़कियां तुम्हारा पीछा करते हुए दावत निकाह देंगी, लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को उलझाओ नहीं। होटलों के थड़ों से बाहर निकलो, आवारा महफिलों से बाहर निकलो, नशे की महफिलों से बाहर आओ। ये कलम, ये किताब को फिर ताज़ा करो। ये जो लोग कह रहे हैं हवाए जहल से यूँ मर गए अफशां, किताबें शहर की सब मर रही हैं, इन किताबों को अब दोबारा ज़िंदा करो। यूनिवर्सिटियों ने, कॉलेजों ने एक अच्छा स्टेप उठाया है, बच्चों को तहकीक की तरफ, इल्म की तरफ, मकाले की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। BS, MPhil, MS, PhD इस किस्म के मकाले लिखवा कर वो नई नस्ल को किताबों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन इसके मस्बत नताइज निकलेंगे, हम किताब से फिर जुड़ जाएंगे। बेशक लहरें हमारी तस्खीर में हैं, लेकिन किताब होगी तो ये लहरें भी तस्खीर में होंगी। ये मादी अशिया, ये हाथ की लकीरें, इन सब का ताल्लुक़ किताब से है। किताब अहम न होती तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंबिया तक जो अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुके थे, वो अंबिया सिर्फ ज़बान नहीं बताते, लेकिन 5 किताबें और कई सहीफ़े अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए, अंबिया को दिए गए, और यही हुक्म हुआ कि इन किताबों को आम किया जाए। और ये मशहूर कौल है, आम तौर पर मशहूर तो है कि ये हदीस पाक है। बहरहाल जो भी है, उतलबुल इल्मा वलाउ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आज अगर हम चाहते हैं यहूदियत का ख़ात्मा हो, हिंदू मत ज़ेर रहे, जीन्स मत चले जाएं, एनीवन इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी ताकतें हैं उनको ज़ेर करें, तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने की आमद के लिए, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए हम मुसलमानों को ही माहौल पैदा करना होगा, वरना आलम कुफ्र का पुराना हरबा है, पुराना मकूला है, डिवाइड एंड रूल। इन लोगों को लड़ाओ, फ़िरके में, तअस्सुब में, कौम परस्ती में, लिसान परस्ती में, नस्ल परस्ती में, इलाका परस्ती में, इनको बांट दो। इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे तो कायनात भी तस्खीर हो जाएगी। माजी में इल्म मुसलमानों के पास था तो मुस्तक़बिल में भी इल्म मुसलमानों के पास होगा। दौर हाज़िर में यकीनन कुछ परेशानियां हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ मसाइब हैं। मुक़्तदिर ताकतें ज़ालिम हैं, वो अम्मतुन्नास को सहूलियात भी नहीं देती, लिबर्टी भी कायम नहीं करती, रिसर्च की तरफ हौसला अफजाई भी नहीं होती। अब हमने लिबर्टी आबाद करनी है, रिसर्च का काम करना है, नई दुनिया तख्लीक करनी है, 8वां आसमान हम ही ने बनाना है, आबाद करना है। बहरहाल ये मेहनत करेंगे, ये काम करेंगे, सिर्फ शायरी में ना उलझे जाएं, किताबों से मोहब्बत हो। और मैं एक अरसा से आप मेरे सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। इस वीडियो में भी मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल लगाए हुए हैं। ये मेरी वीडियोस 1000 के करीब यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं। ज़माना देख रहा है, ज़माना देखता रहेगा। मैं एक रिकॉर्ड महफूज कर रहा हूँ, अदब महफूज कर रहा हूँ, सकाफ़त महफूज कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है इल्म का बोलबाला हो, तहक़ीक़ का अरूज हो,
ہمارا نوجوان معراج تک پہنچے۔ معراج تک پہنچنے کے لیے ہم صرف سر، جھومر، تاڑی، ڈانس، ناچ کے اسیر نہ ہوں، بلکہ اس سے آگے ہماری جہان، ہماری دنیا اور ہو۔ یہ جو سفارش، یہ جو رشوت کا کلچر ہے، اس کو ہم ہی ختم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماضی کی کتابیں محفوظ کیجیے، کتابیں تلاش کرو، علم کی طرف آؤ، علم دوست بنو، علماء دوست بنو، جہلاء اور گویوں سے دور رہو۔ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، ہر قسم کا علم آپ کو شعور دیتا ہے، نئی زندگی دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اور تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ یہ شعر سب گنگنائیں اور یاد کرنے۔ وہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، وہی لکھنے پڑھنے کا شوق ہے۔ مقالات لکھنا، مقالات پڑھنا، کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا۔ اب شعر بدلنے ہوں گے، مفہوم بدلنا ہوگا۔ یہ علم کا سودا، یہ کتابیں، یہ رسالے ایک بھولے ہوئے انسان کو بنانے کے لیے ہیں۔ ہمیں شعر اب اتنا لکھنے ہوں گے۔ اب ہم نے سیرت محمد و آل محمد پہ چلنا ہے، امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا ماحول بنانا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ دلبر مولائی آپ کی ایک زمانے سے، ایک عرصے سے علمی، ادبی، ثقافتی، نظریاتی، روحانی تربیت کر رہا ہے۔ میری یہ ویڈیوز آمت الناس کے لیے ہیں، احساس زیاں کے لیے ہیں، احساس زیاں جگوانے کے لیے ہیں۔ علم اور قلم تمہاری عزت ہے، تمہاری داستار ہے، تمہارا تعارف ہے، تمہارا ماضی ہے، تمہارا حال ہے، تمہارا مستقبل ہے۔ کتاب سے جڑ جائیے، علم سے جڑ جائیے، تحقیق کی طرف آ جائیے۔ یہ الجھنیں، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دھوکہ بازی، ان سے ہٹ جائیے۔ یہ سب عارضی ہیں۔ زندہ وہی کردار رہتے ہیں جو سچ پر مبنی ہوں، حقیقت بیانی کرتے ہوں۔ یہ قبروں کی پوجا، یہ ماضی کے دفینے، ان سے باہر آئیے، نئی کائنات کو تسخیر کیجیے، اپنا نام پیدا کیجیے، اپنے علم کے مرید بنائیے۔ زمانہ تمہاری قدر کرنے کے لیے آ رہا ہے، قدر کیجیے۔ خدا حافظ۔